السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بڑی دلچسپ آیت سورہ بقرہ کی آیت 80 اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ آیت اور اس کے حوالے سے جو مواد ہے، یوم عذاب، یہود کا وہم اور حقیقت، یہ ہمیں بنی اسرائیل کے کچھ افراد کے ایک خاص دعوے تک لے جاتا ہے اچھا، وہ دعویٰ کیا تھا؟ کہ آخرت میں سزا۔ کچھ خاص نہیں ہوگی؟ جی بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ انہیں اگر سزا ہوئی بھی تو بس چند گنتی کے دنوں کے لیے۔ یہ آیت اسی سوچ پر بات کرتی ہے کہ کیسے بعض اوقات گروہ اپنے لیے خاص رعایت سمجھ بیٹھتے ہیں جو خدائی انصاف کے آپ کہہ لیں وسیع اصولوں سے میل نہیں کھاتے۔ تو قرآن ان کا یہ دعویٰ نقل کرتا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، یعنی وہ کہتے تھے کہ آگ تو ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا چھوئے گی بھی نہیں۔ جی، یہ تو بڑا کیا کہتے ہیں پر اعتماد دعویٰ ہے۔ تفسیر میں کیا آتا ہے کہ یہ چند دن سے ان کی کیا مراد تھی؟ ہاں، اس کی مفسرین نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔ کچھ کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے، تو ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن، یعنی کل ملا کر 7 دن عذاب ہوگا۔ اچھا، یہ تو ایک حساب کتاب ہو گیا۔ جی، ایک طرح کا حساب۔ دوسروں کا خیال تھا کہ نہیں، یہ سزا اتنی ہی ہوگی جتنے دن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن۔ 40 دن۔ ایک اور بات یہ بھی تھی کہ شاید اللہ نے قسم کھائی ہے کہ انہیں 40 دن سے زیادہ عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ لفظ مسا بھی غور طلب ہے، یعنی چھونا، ہلکا سا لگنا، گویا وہ سزا کو بہت ہی معمولی چیز سمجھ رہے تھے۔ یعنی مدت بھی کم اور شدت بھی کم اپنے خیال میں، لیکن قرآن اس پر فوراً سوال اٹھاتا ہے نا؟ بالکل فوراً فرمایا، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی پکا وعدہ لے رکھا ہے، کوئی عہد کیا ہوا ہے؟ اور یہ سوال پوچھنے کا انداز ہی وہ انکار والا ہے۔ جی، اسے استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی سوال دراصل نفی کے لیے ہے۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے واقعی کوئی ایسا عہد یا وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گی؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب قرآن خود ہی دیتا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ اچھا، اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کی صفت کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور دوسری زیادہ اہم بات یہاں یہ کہ ان سے ایسا کوئی عہد کیا ہی نہیں گیا تھا۔ اگر ہوتا تو اللہ ضرور پورا کرتا۔ یہ عہد کا لفظ بہت اہم لگ رہا ہے۔ کیا اس کی کوئی اور تشریح بھی ہے؟ مطلب کس قسم کے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ جی، ایک بہت اہم نقطہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کا عہد بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، توحید کا عہد۔ جی، یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھا ہو، لیکن اس عہد کی جو اصل روح ہے، یعنی مکمل فرما برداری اور شرک سے مکمل بیزاری، اس کو نہیں اپنایا تھا۔ تو جس بنیاد پر وہ نجات کی امید لگائے بیٹھے تھے، وہ بنیادی آپ کہہ لیں کمزور تھی۔ تو گویا ان کا دعویٰ ہر لحاظ سے بے بنیاد تھا۔ بالکل، اور اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود کوئی علم نہیں؟ یہ تو بہت سخت تنبیہ ہے۔ جی، یہ صرف اس خاص دعوے کی تردید نہیں، بلکہ ایک عمومی اصول بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے معاملے میں بغیر علم، بغیر ثبوت کے کوئی بات کہنا، اپنی طرف سے کچھ منسوب کر دینا، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ یہ قیاس آرائیوں اور خواہشات کی بنیاد پر دین بنانے کی نفی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو قرآن یہاں یہ واضح کر رہا ہے کہ نجات یا رعایت کا تعلق کسی نسل، قوم یا خالی خولی دعووں سے نہیں ہے، بالکل، بلکہ اللہ کے عہد حقیقی ہیں، مگر وہ شرائط کے ساتھ ہیں، سچی پیروی کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور یہ بات ہمیں آج کے دور کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ جو تاریخی مکالمہ ہے جواب دہی، مفروضوں اور الہی وعدوں کے بارے میں، جی، یہ آج ہماری ذمہ داری، ہمارے پہلے سے قائم تصورات، اور خاص طور پر جب ہم عقیدے، یہ حتمی سچائیوں کے دعوے سنتے ہیں تو ان کی تصدیقی اہمیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ جی، یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت